سالانہ 84 بلین سے زیادہ مویشی اور ذبح کیے جاتے ہیں۔ گڑھی مائی فیسٹیول، جسے ایک وقت میں دنیا کا سب سے بڑا اینیمل سیکریفائس فیسٹیول سمجھا جاتا تھا، روزانہ تقریباً 21 کروڑ سے 23 کروڑ تک زمینی جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یعنی صرف امریکہ میں میکڈونلڈز روزانہ 15,000 سے زیادہ گائیں ذبح کرواتا ہے۔ مطلب کے لیے سوچئے، جب دنیا بھر میں ہر ایک دن اتنے جانور کمرشل فوڈ انڈسٹری کے لیے ذبح ہو رہے ہوں تو پھر سوال یہ بنتا ہے، کیا اعتراض واقعی جانور ذبح ہونے پر ہے؟ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر میں تقریباً 70 ارب مرغیاں ہائی ڈینسٹی فیکٹری فارم میں رکھی جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں تقریباً 5 کروڑ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھر کے کمرشل سلاٹر ہاؤسز میں یہ تعداد صرف تقریباً 6 گھنٹے میں ذبح ہونے والے جانوروں سے بھی کم بنتی ہے۔ اور اگر سالانہ بنیاد پر کمپیریزن کیا جائے تو بقرعید پر ہونے والی قربانی کا مجموعی حجم دنیا کے کل کمرشل لائیو اسٹاک سلاٹر کا صرف 0.5% بنتا ہے۔ کیا بقرعید پر غیر ضروری بلڈ شیڈ ہوتی ہے؟ کیا چند دنوں میں لاکھوں جانور ذبح ہونا واقعی ریسورسز کا ضیاع ہے، یا پھر ہمیں پوری پکچر دکھائی ہی نہیں جاتی؟ کیونکہ اگر میں آپ کو دنیا کے ریئل نمبر بتاؤں کہ ہر دن، جی ہاں ہر ایک دن دنیا میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، تو شاید آپ کا پرسپیکٹو بدل جائے۔ بقرعید کے موقع پر چند دنوں میں لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک مذہبی ریچول ہے، لیکن بہت سے لوگ، خاص طور پر کچھ لبرل سرکلز کی طرف سے بار بار یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ وسائل کا ضیاع ہے، یا نیسیسری کلنگ ہے، یہ بھیجا خون ریزی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو صرف ایموشن سے دیکھ رہے ہیں، یا پھر فیکٹس اور ڈیٹا کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے؟ آئیے اس اعتراض کو جذبات کے بجائے لاجک، سائنس، عالمی ڈیٹا اور معاشی نظام کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ دنیا کے معتبر ادارے جیسے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور دیگر عالمی تحقیقی اداروں کے مطابق دنیا بھر میں صرف انسانی خوراک کے نام پر بزنس کے لیے جانوروں کا ذبح ایک ایسی ریئلٹی ہے جس کا حجم شاید ایک عام انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ صرف زمینی جانوروں کی بات کریں تو دنیا میں سالانہ 84 بلین سے زیادہ مویشی اور پرندے ذبح کیے جاتے ہیں۔ یعنی اوسط نکالیں تو دنیا بھر کے کمرشل سلاٹر ہاؤسز میں روزانہ تقریباً 21 کروڑ سے 23 کروڑ تک زمینی جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور ذرا ٹھہریے، یہ صرف زمینی جانور ہیں، اگر اس میں فارم فش یعنی فارمی سمندری جانور بھی شامل کر لیے جائیں تو روزانہ تعداد میں 21 کروڑ سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن میں کروڑوں نہیں، دسیوں کروڑ جانور۔ اور سب سے اہم بات، یہ عمل صرف چند دن نہیں چلتا بلکہ پورا سال، ہر دن 24 گھنٹے بلا تعطل جاری رہتا ہے۔ اب یہاں ایک اور امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا میں اتنے جانور آخر استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف مذہبی ریچولز میں ذبح ہوتے ہیں؟ جی نہیں، اس کا بہت بڑا حصہ عالمی فاسٹ فوڈ انڈسٹری کھا جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میکڈونلڈز، یہ دنیا میں بیف استعمال کرنے والا سب سے بڑا واحد ادارہ مانا جاتا ہے۔ جو ڈیٹا میں دستیاب ہو سکا اس کے اکارڈنگ یہ اکیلا ادارہ دنیا کی تجارتی گائیں کی آبادی کا تقریباً 6% حصہ استعمال کرتا ہے۔ صرف امریکہ میں میکڈونلڈز کے کسٹمر سالانہ 1 بلین پاؤنڈ سے زیادہ بیف کھا جاتے ہیں، اور یہ کوانٹٹی تقریباً 55 لاکھ مویشیوں کے برابر بنتی ہے۔ یعنی صرف امریکہ میں میکڈونلڈز روزانہ 15,000 سے زیادہ گائیں ذبح کرواتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کے 7 کروڑ سے زیادہ روزانہ کسٹمرز کی ڈیمانڈ پوری ہو سکے۔ اور یہ صرف ایک کمپنی کی بات ہے۔ اب ذرا KFC کو دیکھ لیجئے، دنیا میں KFC مرغی کے گوشت کا سب سے بڑا خریدار سمجھا جاتا ہے، جس کی عالمی فروخت 29 بلین سے 31 بلین ڈالر تک پہنچتی ہے۔ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر میں تقریباً 70 ارب مرغیاں ہائی ڈینسٹی فیکٹری فارم میں رکھی جاتی ہیں، اور حیران کن بات، ان میں سے تقریباً 2/3 یعنی 40 بلین مرغیاں انتہائی تنگ اور تاریک جگہوں میں زندگی گزارتی ہیں تاکہ سستی پروٹین کمرشل مارکیٹ تک پہنچائی جا سکیں۔ اب ذرا ایک کمپیریزن دیکھیں، دنیا بھر میں روزانہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس کو اسکپ مت کیجیے گا، بہت غور سے سنیے گا آپ اس کو۔ پوری دنیا کے اندر جو ہر روز مرغیاں ذبح کی جاتی ہیں ان کی تعداد 20 کروڑ 20 لاکھ 26 ہزار ہے، اور سالانہ ان کی تعداد 7,379 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جو فارمی مچھلیاں روزانہ ذبح کی جاتی ہیں 21 کروڑ 10 لاکھ، سال بھر میں 7,700 کروڑ تک پہنچ جاتی ہیں۔ بطخیں روزانہ 1 کروڑ 18 لاکھ اور سالانہ 431 کروڑ۔ خنزیر روزانہ 38 لاکھ 32 ہزار ایک دن میں ذبح کیے جاتے ہیں، اور اگر سالانہ تعداد ملا لیں تو 140 کروڑ۔ بھیڑیں روزانہ 16 لاکھ 79 ہزار اور سالانہ 61 کروڑ 72 لاکھ 60 ہزار۔ بکریاں جو ہر روز ذبح کی جاتی ہیں ان کی تعداد 13 لاکھ 71 ہزار،
اور سالانہ 50 کروڑ 87 لاکھ گائیں جو روزانہ ذبح کی جاتی ہیں ان کی تعداد 9,08,000 ہے، اور جو سالانہ 33 کروڑ 19 لاکھ 50 ہزار۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب دنیا بھر میں ہر ایک دن اتنے جانور کمرشل فوڈ انڈسٹری کے لیے ذبح ہو رہے ہوں تو پھر سوال یہ بنتا ہے، کیا اعتراض واقعی جانور ذبح ہونے پر ہے، یا یہ اعتراض صرف اس وقت ہوتا ہے جب ذبح کے پیچھے کوئی اسلامی مقصد ہو؟ اب آتے ہیں اصل کمپیریزن کی طرف، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پوری ڈیبیٹ کا رخ بدل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں روزانہ ہونے والے کمرشل سلوٹر اور عید الاضحیٰ کی قربانی، ان دونوں کا تناسب آخر کیا بنتا ہے؟ ایک محتاط اور ڈاکومنٹڈ اندازے کے مطابق دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں تقریباً 5 کروڑ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ نمبر بہت بڑا لگ سکتا ہے، لیکن رکیے، حقیقت شاید آپ کو حیران کر دے، کیونکہ دنیا بھر کے کمرشل سلوٹر ہاؤسز میں یہ تعداد صرف تقریباً 6 گھنٹے میں ذبح ہونے والے جانوروں سے بھی کم بنتی ہے۔ جی ہاں، وہی دنیا جہاں روزانہ کروڑوں جانور فوڈ انڈسٹری کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔ اب ایک اور اہم فیکٹ دیکھیے، یہ 5 کروڑ جانور تقریباً 2 بلین مسلمانوں کی مذہبی اور سماجی ضرورت کے لیے قربان کیے جاتے ہیں، یعنی دنیا کی کل آبادی کے تقریباً 25% لوگوں کے لیے۔ اور اگر سالانہ بنیاد پر کمپیریزن کیا جائے تو بقرعید پر ہونے والی قربانی کا مجموعی حجم دنیا کے کل کمرشل لائیو اسٹاک سلوٹر کا صرف 0.5% بنتا ہے۔ اب یہاں ایک سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اعتراض واقعی جانور ذبح ہونے پر ہے تو پھر سال کے 365 دن ملٹی نیشنل فوڈ انڈسٹری کی طرف سے ہونے والے مسلسل انڈسٹریل سلوٹر پر خاموشی کیوں؟ اور اعتراض صرف انہی 3 دنوں پر کیوں، جہاں ایک مذہبی، سماجی اور چیریٹیبل پرپس بھی موجود ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک دوغلا پن ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے صرف کمرشل سلوٹر کی بات کی، یعنی وہ جانور جو پروفٹ، بزنس اور فوڈ انڈسٹری کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن اب ایک نظر دنیا کے دوسرے مذاہب اور تہواروں پر بھی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ جانوروں کی قربانی کی روایت صرف اسلام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بہت سے ریلیجن اور کلچرز میں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے، روحانی برکت حاصل کرنے یا مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے بڑے پیمانے پر جانوروں کی بلی چڑھائی جاتی رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے گڑھی مائی فیسٹیول، جسے ایک وقت میں دنیا کا سب سے بڑا اینیمل سیکریفائس فیسٹیول سمجھا جاتا تھا۔ یہ تہوار ہر 5 سال کے بعد جنوبی نیپال کے علاقے میں منعقد ہوتا ہے، جہاں لاکھوں بھکت اپنے عقیدے کے اکارڈنگ طاقت کی دیوی گڑھی مائی کو خوش کرنے کے لیے بھینسوں، بکریوں، خنزیروں، کبوتروں اور یہاں تک کہ جنگلی چوہوں کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ سن 2009 کے میلے میں تقریباً 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ جانور صرف 3 دنوں کے اندر ذبح کیے گئے۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے، نیپال ہی میں منایا جانے والا دشین جانوروں کی قربانی کا ایک اور بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ 15 دن کا تہوار ہے، خاص طور پر مہا اشٹمی اور نوامی کے دن ہزاروں بکرے، بھیڑیں، بطخیں اور بھینس مندروں میں قربان کی جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیپال کی تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ بکریوں کی آبادی میں سے ہر سال 45 سے 50 لاکھ بکریاں گوشت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان میں سے 55% سے زیادہ صرف دشین اور تہوار فیسٹیول کے دوران ذبح کی جاتی ہیں۔ صرف کاٹمانڈو کی وادی میں دشین تہوار کے دوران تقریباً 50,000 بکریں، 3,000 بھینسیں قربان کی جاتی ہیں۔ اور یہ بات صرف نیپال تک محدود نہیں ہے، بھارت کی مشرقی ریاستوں میں آسام، ویسٹ بنگال، اڑیسہ، تریپورہ میں درگا پوجا اور کالی پوجا کے موقع پر بھی جانوروں کی بلی کی روایت صدیوں سے موجود ہے، اور اس کو باقاعدہ ایک مذہبی پریکٹس سمجھا جاتا ہے۔ یعنی پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ جانوروں کی قربانی انسانی تہذیب، مذہب اور ثقافت کا ایک عالمی اثر ہے۔ اسے صرف ایک مذہب سے جوڑ کر دیکھنا شاید پوری پکچر نہ دیکھنے کے برابر۔ اب یہاں ایک اور بہت ضروری پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے، اور شاید یہی پوری بحث کا سب سے بنیادی فرق ہے۔ دنیا بھر میں روزانہ ہونے والے کمرشل میٹ انڈسٹری اور عید الاضحیٰ کی قربانی، ان دونوں میں فرق صرف جانور ذبح ہونے کا نہیں ہے، بلکہ مقصد اور اکنامک ماڈل کا بھی ہے۔ بقرعید میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کا بڑا حصہ غربا میں تقسیم ہوتا ہے، جبکہ فوڈ انڈسٹری صرف اور صرف غریبوں کو خون چوس کر اپنا کام چلاتی ہے۔ قربانی سے ملک کی اکانومی اور جی ڈی پی پر کتنا فرق پڑتا ہے، معاشی غریب اور جو بیکورڈ طبقات ہیں معاشی طور پر ان پر کتنا فرق پڑتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں نے اگلی ویڈیو بنائی، آپ جڑے رہیے۔